إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين يا رب العالمين حاضرین گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک اہم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مبارک کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا مقصد دنیا میں عیاشی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جیتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، رب کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونا ہے۔ اور یہ عبادت اور یہ بندگی اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے اور ساری زندگی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بہتر اور آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دیتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 70 پر 7 آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا سجدے کیا کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
اپنے رب کی عبادت اور بندگی کیا کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام، بھلائی کے کام، نیکی کے کام، اچھے کام کیا کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب مومنوں سے کیا ہے، اور مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اے مومنوں، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز میں قیام کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں رکوع یعنی جھکتے ہیں، نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں. یہ تینوں کی تینوں شکلیں عبادت کی ہیں، قیام، رکوع، سجدہ. اور یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں عبادتیں سوائے اللہ تعالی کے کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. چاہے وہ کھڑا ہونا ہو، چاہے وہ جھکنا ہو، چاہے وہ سجدہ کرنا ہو، یہ سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، یا دوسرے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں حرام ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قیام کیا جاتا ہے، چاہے وہ تعظیم کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، یا رکوع کیا جاتا ہے، جھکا جاتا ہے، یا پھر سجدہ کیا جاتا ہے، ایک معنی میں وہ چیز شرک تک لے جاتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو ایسی چیزوں سے بچنا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رکوع کرنے کا حکم دیا ہے تو وہیں سجدے کرنے کا بھی حکم دیا ہے. یہ جو سجدہ ہے، جس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پیر، ناک اور پیشانی، یہ دونوں ایک چیز کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی مکمل 7 اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث میں یہ بات وارد ہے. یہ جو سجدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. لیکن سجدے پر گفتگو کرنے سے پہلے ذرا ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کس کو کہتے ہیں. مسجد کے معنی ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. اور جب سجدہ کرنے کی جگہ پر جو سجدہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ساجد، سجدہ کرنے والا. اور یہ ساجد انسان بھی ہو سکتا ہے اور دیگر مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں. نمبر 3، مسجود جس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ مسجد اللہ کا گھر، ساجد سجدہ کرنے والا انسان اور دیگر مخلوقات. مسجود جس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے وہ ایک ہی ذات ہے جس کو ہم اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنے والا جس کے لیے سجدہ کرتا ہے اس جگہ کو وہ خاص کرتا ہے جس کو مسجد کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ جب تمہارا گزر جنت کے باغات کے پاس سے ہو، جنت کی کیاریوں سے ہو تو تم وہاں سے کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد مسجدیں ہیں. جب تمہارا گزر مسجدوں سے ہو تو کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت کر لیا کرو. اور آج اللہ تعالیٰ کے گھر روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
کہ جتنے انبیاء علیہم ان کی امتیں ان کی قومیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ خاص جگہوں پر ہی عبادت کو مخصوص کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم دنیا کے کسی بھی جگہ پر جا کر سجدہ کر سکتے ہیں۔ کچھ جگہیں ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ کو خاص کیا اور فرمایا کہ یہاں عبادت نہ کی جائے۔ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو الگ سمجھنا ہے کہ کہاں کہاں سجدے نہیں کرنے ہیں۔ کل ملا کر سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اے میرے محبوب آپ بھی ہمیشہ سجدے کرتے رہیے۔ یہاں تک کہ بخاری کی روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا رکوع کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے اور سجدے میں جا کر اتنا روتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بن جاتی، اور اتنا لمبا سجدہ کرتے کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے۔ اتنا لمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی اتنا آپ لمبا قیام کرتے ہیں، لمبا رکوع کرتے ہیں، لمبا سجدے کرتے ہیں، آپ کے پیروں میں سوج آ جاتی ہے، اے اللہ کے نبی اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن بندے کو جہاں وہ رکوع کرتا ہے، جہاں وہ قیام کرتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی کوشش کرے۔ صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کی رحمت کے اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فاکثر الدعاء، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ کھڑے ہونا عبادت ہے، رکوع کرنا جو ہے عبادت ہے، لیکن سجدہ کرنا یہ عبادت کی آخری حد ہے، یہ عبادت کی آخری حد ہے۔ یعنی آدمی اپنے آپ کو سکڑ لیتا ہے، اپنے پیروں کو، اپنے گھٹنوں کو، اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگا کر اپنی پیشانی اور ناک کو رگڑتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر، اے اللہ تیرے سوا کوئی بڑا نہیں، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو اعلیٰ ہے، تیری ذات پاک ہے۔ انسان عاجزی اور انکساری کی حدوں کو پار کر کے سجدہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرے سے سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، تیرے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، تیرے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ آخری حد سجدے پر جا کر ختم ہوتی ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور آدمی مسجد کی طرف عبادت کے لیے دوڑ پڑتا ہے تو شیطان اس کو عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کو عبادت کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ کام یاد دلاتا ہے، اس کو اپنے کاروبار میں مصروف کر دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا دماغ گھما دیتا ہے۔ جب یہ ان تمام چیزوں سے نکل کر اذان کی اللہ اکبر کی صدا جب گونجتی ہے اس کے کانوں میں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جب صدا گونجتی ہے تو تمام دنیاوی کاموں کو
چھوڑتے ہوئے جب اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے اور رکعت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتزل الشیطان یبکی، شیطان رونے لگتا ہے، شیطان رونے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سجدے سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو ہوتی ہے۔ شیطان رونے لگتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ کہنے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، بنی آدم سجدہ کر رہا ہے، فلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا لیکن میں نے سجدہ نہیں کیا، لہٰذا میرے حق میں فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے۔ کون سا سجدہ؟ اللہ نے بنی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، الحمدللہ ہم سجدے کر رہے ہیں، لیکن شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یاد کریں اس واقعے کو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد ابلیس سے کہا کہ سجدہ کر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس کا شمار نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کو حکم دیا تھا، ابلیس سے کہا تھا کہ آدم کے لیے ایک سجدہ کر، اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اور سن لے میرے حکم کو تو نے نہیں مانا، میں نے کہا آدم کے لیے سجدہ کر، تو نے میرے حکم کو نہ مانتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا، تو مردود ہے، جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جنت میں اللہ نے ابلیس کو حکم دیا آدم کے لیے سجدہ کر، ابلیس نے انکار کر دیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم سجدے کرو، لیکن آج ہم سجدے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ یہ ایک پیغام ہے آپ کے لیے، یہ ایک میسج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جب ابلیس نافرمانی کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا جا سکتا ہے، تو ہم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے اسی جنت میں جا پائیں گے؟ نہیں۔ ذرا سوچئے، ایک سجدے سے اس نے انکار کیا تھا، آج ہم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں؟ ذرا ایک میں کیلکولیشن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان 5 وقتہ نمازوں میں 17 رکعتیں ہیں، 17 رکعتوں میں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے، یعنی 17 رکعتیں پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ 34 سجدے کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ یہاں ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، نفل کو چھوڑ دیتے ہیں، وتر کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف فرض کی بات ہو رہی۔ 5 وقتہ نمازوں میں 17 رکعتیں، ہر رکعت میں 2 سجدے، اور 17 رکعتوں کو اگر آپ ڈبل کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 34 سجدے ہو رہے ہیں، اور اگر انہی 34 سجدوں کو اگر آپ 1 مہینے سے ضرب دیتے ہیں تو یہ ہوں گے سجدے 1020۔ یعنی اگر کوئی آدمی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور 1 مہینے تک مسلسل سجدے کرتا ہے، تو گویا کہ وہ 1020 سجدے کر رہا ہے۔ اور اگر 1020 سجدے اس کو آپ ضرب دیں گے 12 مہینوں سے، تو اس کا مطلب 1 سال کے سجدے ہوں گے
12,220 12,220 सजदे हो रहे हैं। और वैसे हमारी जो उम्रें हैं वो 60 से 70 साल के दरमियान है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपनी जिंदगी में से 30 साल निकाल देते हैं बचपन के, खाने पीने के, बीवी बच्चों के साथ रहने के, कारोबार के, अगर हम ये पकड़ करके चलते हैं कि हमारी जिंदगी 30 साल की बच रही है, तो अगर 30 साल की जिंदगी में हम सजदे को काउंट करते हैं तो इसका मतलब यह है 3,60,000 पर 7,200 सजदे होंगे 30 साल के। 3,60,000 पर 7,200 सजदे होंगे पूरी की पूरी जिंदगी के, या 30 साल के आप पकड़ लें। जरा आप अंदाजा लगाइए, इब्लीस ने अल्लाह के एक हुक्म सजदे को न मानने की वजह से जन्नत से निकाला गया, और हम लोग यहां ये तमन्ना लेकर के बैठे हैं मैं इधर मरूंगा सीधे जन्नत में जाऊंगा। अरे ये कौन सी अक्लमंदी है? ये कैसे आपने फैसला ले लिया कि मरने के बाद हम सीधे जन्नत में जाएंगे? मेरे भाई और दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि माशाअल्लाह ये मस्जिद बहुत छोटी थी, बड़ी खुशी भी माशाअल्लाह लाजवाब मस्जिद बन गई है। जिन लोगों ने अपना रुपया पैसा, अपना वक्त और अपनी मेहनतें, अपनी कोशिशें लगाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। मस्जिद का मतलब यह है कि अल्लाह के घर में सजदे करने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। मैं आपसे कहूंगा आगे बढ़िए। दुनिया के कामों में आप लाखों खर्च कर सकते हैं, शादी ब्याह के अंदर लोगों को दिखाने के लिए आप लाखों करोड़ों खर्च कर सकते हैं, तो क्या आप अल्लाह के घर पर खर्च नहीं कर सकते? आगे बढ़िए, मसाजिद तामीर कीजिए। अगर आप ये कहें मौलाना हमारी इतनी हैसियत नहीं है, मसाजिद तामीर नहीं कर सकते, अरे कम से कम 10 ईंट खरीद कर दे सकते हो, 10 सीमेंट के थैले दे सकते हो, कुछ कोशिशें तो हो सकती हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे प्यारी अगर कोई जगह है तो वो सिर्फ मस्जिदें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा, जानते हो दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे बुरी जगह कौन सी है? सहाबा ने फरमाया हमको नहीं मालूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अच्छी जगहें जो अल्लाह को पसंद हैं वो मस्जिदें हैं, और सबसे बुरी जगह वो बाजार है। और यहां तक कि अल्लाह ताला ने सूरह जिन के अंदर इरशाद फरमाया, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिदें इनका मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, ये मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, ये सजदागाहें अल्लाह के लिए हैं। फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, और अल्लाह के घरों में अल्लाह को छोड़कर किसी को न पुकारा जाए। मेरे भाई और दोस्तों, बताने का मकसद यह है कि अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादतें की जाएं, और अल्लाह को यह बात पसंद है कि मेरा बंदा मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा सजदा करे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं। हम तो सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें भी पढ़ रहे हैं, सजदे भी कर रहे हैं, इबादतें भी कर रहे हैं, कुल की कुल इबादतें कर रहे हैं, लेकिन इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर आदमी को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सजदे करके अपने रब को मनवाने की कोशिश करे। क्यों? इंसान को ये नहीं मालूम कि कौन सा सजदा अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। और इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा एक सजदा अल्लाह के पास कबूल हो गया है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक सजदा अल्लाह के पास कबूल हो गया है, मैं आइंदा से सजदा करना ही छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। एक सजदा, मेरे भाई और दोस्तों, पता नहीं कौन सा सजदा अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। पता नहीं, गर्मी की धूप है, गर्मी है, और उस धूप में सख्ती में हम आकर के सजदा कर रहे हैं। अगर अल्लाह को पसंद आ जाए कामयाबी है। अगर बारिश हो रही है, तूफानी हवाएं चल रही हैं, अजान हो चुकी है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और हम आ रहे हैं मस्जिद में आकर के इबादत कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सजदा अल्लाह को पसंद आ जाए। ठिठुरती हुई सर्दी है, सूटर भी काम नहीं आ रहे हैं, चादरें भी काम नहीं आ रहे हैं,
سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ کی خاطر اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑتا ہے اور آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے سجدے کو قبول کر لیتا ہے میرے بھائی اور دوستو، اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ تلبیس ابلیس ایک بہت مشہور کتاب ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بہت سارے واقعات اسرائیلیات میں سے ہیں، اور انہی اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت جس کو تلبیس ابلیس کے اندر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ یہ جو تلبیس ابلیس ہے اس کے اندر ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہوا ہے۔ ایک میسج میں آپ کو اس جو ہے واقعے کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ طور پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے، بادل ان کو گھیر لیتا اور یہ سیدھے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کلیم اللہ ان کو کہا جاتا ہے، سیدھے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ابلیس ملا، پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا طور پہاڑ پر جا رہا ہوں، کچھ بات چیت ہے اپنے رب سے کرنی ہے۔ کہا موسیٰ اپنے رب سے میرے بارے میں بھی بات کر کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بارے میں میں کیا بات کروں، تو ہے ہی گمراہ، ساری دنیا کو اب تک گمراہ کرتا ہے، جنت سے نکالا گیا۔ ابلیس نے کہا موسیٰ علیہ السلام دیکھو سیدھی سی بات یہ ہے کہ لوگ مجھے بہت زیادہ لان تان کرتے ہیں، تھو تھو کرتے ہیں، میں گالیاں کھا کھا کر کے تنگ آ گیا ہوں، میرے بارے میں بات چیت کرو، میں اس کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے ضرور تیری بات چیت کروں گا، تو سدھر گیا تو دنیا سدھر جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیے، نکل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ راستے میں کوئی ملا تھا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں تو بھول ہی گیا، وہ ابلیس ملا تھا اور ایسے ایسے بات چیت کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جا کر ابلیس سے یہ کہو کہ وہ آدم کی قبر پر سجدہ کرے۔ جنت سے کیوں نکالا گیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ابلیس ملا، ہاں بات چیت ہوئی کیا؟ بولے ہاں بات چیت تو ہوئی ہے۔ کیا بات ہوئی؟ بولے بات سمپل ہے، ایک دم چھوٹی ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، اتنا کر لے انشاءاللہ تعالیٰ تو کامیاب ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا کرنا کیا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا جلدی بتاؤ۔ کہا میرے رب نے یہ کہا ہے کہ آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے۔ میرے رب نے کہا ہے آدم کی قبر پر سجدہ کر لے۔ ابلیس یہ کہتے ہوئے بھاگتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردے کو کیسے سجدہ کروں؟ جب میں نے ایک جگہ واقعہ پیش کیا تو ہماری اس مجلس کے اندر ایک بزرگ بیٹھ کر تھے، وہ کہنے لگے مولانا واقعہ تو بول دیے، سمجھ میں آ گیا کہ ابلیس مردہ آدم کو سجدہ نہیں کرتا اس لیے وہ بھاگ کر چلا گیا۔ کیوں؟ وہاں جنت میں زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب میں مردے کو کیسا سجدہ کروں، چلے گیا۔ لیکن اس کے پیچھے کا راز آپ کو معلوم ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی معلوم نہیں ہے، آپ کے علم تجربے میں کچھ ہے تو بتائیں۔ حالانکہ وہ عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ یہاں ایک میسج ہم کو یہ ملتا ہے اور وہی میسج میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ اس واقعے سے ایک میسج یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مردے کو سجدہ کرتا ہے تو وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے، شیطان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے، بات سیدھی اور صاف یہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی زندے کے لیے سجدہ ہو سکتا ہے، نہ کسی مردے کے لیے سجدہ ہو سکتا ہے، نہ کسی زندے کے لیے نہ کسی مردے کے لیے سجدہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر بے جان مخلوق کے لیے، پتھر کے لیے، درخت کے لیے، یا پھر جانوروں کے لیے، یا پھر کسی اور مخلوق کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا۔
اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اللہ کے گھروں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آباد کیجئے، دوسری بات تو یہ ہے کہ تعمیر کیجئے، اگر تعمیر نہیں کر سکتے تو کم سے کم حصہ لیجئے۔ اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹی سی مسجد آج ماشاءاللہ کتنی وسیع بن چکی ہے، اور اس پر خوشی میری اور بڑھ رہی ہے کہ ماشاءاللہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ اے کاش ایسا بھی ہوتا کہ جمعہ کے علاوہ فجر میں بھی لوگ ایسے آنا شروع کر دیں۔ اگر فجر میں بھی ہم آنے لگے نا، اسلام کے دشمنوں کی کیا مجال ہے ہم کو کاٹنے اور پیٹنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ خود بخود کٹ جائیں گے، پٹ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے سجدے زیادہ ہوں، ہماری دعائیں زیادہ ہوں، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر زیادہ ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے بنیں۔ تو انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس مختصر سی زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں کر جائیے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں لیکن وہ صدقہ جاریہ پہنچتا رہے، اور اس میں سے ایک مسجد بھی ہے کہ آدمی اگر مر جائے تو صدقہ جاریہ الحمدللہ اس کے نام اعمال میں پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو جو لوگ محنت اور کوششیں کر رہے ہیں، روپیہ پیسہ دے رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اور جو لوگ مساجد اور مدارس کی اور غریبوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رکوع اور سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزی کے راستے آسان فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں مکان میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، ظالموں کے ظلم سے اور منافقوں کی منافقت سے حفاظت فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔